سب سے پہلے میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ٹائم کی قدر کرتے ہوئے ہم فوراً ویڈیو کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اساس الدین ویسی کا وہ کلپ جو ہر ہندو بھائی کے لیے حیران کر دینے والا کلپ ہے، ان کو سننا چاہیے۔ ہر ہندو بھائی جتنے بھی یعنی مسلمان کے علاوہ ذات برادری کے لوگ ہیں ان کو باقی رہنا چاہیے۔ اور دوسرا کلپ شنکراچاریہ نے جو دعویٰ کر دیا ہے کہ اگر یوگی نے یہ کام نہیں کیا تو ان کو نقلی ہندو گھوشت کر دیا جائے گا، ایک بڑا دعویٰ میرے عزیزو آپ کو باقی رہنا چاہیے۔ اور یو جی سی قانون کا خلاصہ بھی کر دیا کہ یو جی سی قانون کیوں آتا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، یہ ایک بہت بڑا راز آپ کے سامنے فاش ہونے جا رہا ہے۔ اور تیسرا، مفتی شمائل کو لے کر مسلمانوں کے اندر ایک ہڑکمپ برپا ہو سکتا ہے اگر وہ باقی رہے اس ویڈیو پر۔ میرے عزیزو، آج کی ویڈیو بہت ہی انٹریسٹنگ، بہت ہی خاص ہونے والی ہے۔ آئیے اساس الدین ویسی صاحب کا وہ کلپ پہلے سنیے، اس کے بعد یہ دونوں کلپ سنوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ورگ کے خاص طور سے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، ہمارے پچھڑے ورگ کے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، میری بات کو آپ یاد رکھو۔ آپ کو ٹھگا گیا ہندو ایکتا کے نام پر۔ پچھڑے ورگ کے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، میری بہنوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کو ٹھگا گیا ہندو ایکتا کے نام پر، اور آپ کو کیا ملا؟ ٹھاکرواد آپ کو ملا۔ آپ کو ٹھاکرواد ملا۔ جس طرح اتر پردیش کے مسلمانوں کو سیکولرزم کے نام پر، سماجوادی کے نام پر ووٹ لیا گیا، تو ہم کو کیا ملا؟ ہم کو یادوواد ملا، آپ کو ٹھاکرواد ملا۔ آؤ میرے پچھڑے ورگ کے ہندو بھائیوں، میں تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہارے ساتھ ٹھہر کر تمہاری لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ہمارے دلت بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، میں ہمارے دلت بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو یہ شکایت ہے کہ بی ایس پی آپ کی بات نہیں کر رہی ہے تو اسد الدین اویسی تمہاری بات کرنے تیار ہے، تمہارے خلاف انصاف کا مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں یہاں پر ہمارے ہندو بھائیوں سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں، اسد الدین اویسی اور مجلس کسی مذہب کے خلاف نہ تھی، نہ ہے، نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ یہیں پر پھر یہ لوگ آ کے بولتے اویسی کی تقریر سے ہندو اور مسلمانوں میں نفرت کی دیوار بڑھ گئی۔ کون سی میرا جملہ ہے تقریر کا نکال کے بتاؤ؟ کانپور کی میری ایک تقریر کو 45 منٹ کی تقریر میں 45 سیکنڈ نکالے یہ آر ایس ایس کے جاہل لوگ، بالکل تھمز اپ ہیں۔ ان کو صرف 90 سال تک چڈی پہن کے لٹ پھرائے تھے، تو اچانک خیال آیا یار 90 سال عمر ہو گئی، پینٹ تو پہن لے، تو پینٹ پہنا۔ تو کیا ہم نے کیا کہا تھا کانپور میں؟ ایک 80 سال کے مسلمان کو وہاں کی مقامی پولیس نے، اور دینے والا ایک دلت پولیس کا آفیسر تھا جس نے کاغذ پر لکھ کر کہا کہ بولو ویسی تمہارے سماج سے اس طرح کا سلوک کیا گیا تھا۔ میں اپنے اس دلت آفیسر کو سلام کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ 80 سال کے ایک مسلمان کی پولیس نے داڑھی لوچی، اس کو پیٹا اور اس پر پیشاب کیا، تو میں بولا اس کے خلاف۔ تو آر ایس ایس نے یہ کہہ دیا کہ اویسی نے ہندوؤں کے خلاف کہا، مگر جب ہم نے پورا 2 منٹ کا ویڈیو ڈالا تو پورے اپنے بغلوں میں اپنے چپل کو رکھ کر بھاگ۔ میرے دوستو، یہ کلپ آپ نے سن لیا۔ اب میں ایک ریکویسٹ آپ سے کر دیتا ہوں کہ چھوٹا بڑا کوئی بھی کمنٹ اپنی رائے کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریے تاکہ ہمیں یہ پتا چل سکے کہ آپ کی کیا رائے آ رہی اساس الدین ویسی کے اس بیان کے بعد۔ اب ہم آتے ہیں دیر نہ کرتے ہوئے شنکراچاریہ کے اس دعوے کی طرف جو یوگی سرکار پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا ہے اگر انہوں نے اتنے دن کے اندر یہ چیز کلیئر نہیں کی تو انہیں ہم نقلی ہندو گھوشت کر دیں گے۔ آئیے اس کلپ کو سنیے۔ اور یو جیسی قانون کے بارے میں بھی ایک بڑا خلاصہ کر دیا انہوں نے۔ آنے والے 40 دنوں میں دیں، 40 دن کا سمے آپ کو ہم دے رہے ہیں۔ 40 دن میں آپ اپنے گو بھکت ہندو ہونے کا پرمان دیجئے۔ اگر آپ یہ پرمان نہیں دے پاتے ہیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نقلی ہندو ہیں، چھدم ہندو ہیں، کال نیمی ہیں، پاکھنڈی ہیں، ڈھونگی ہیں، اور آپ نے دکھاوے کے لیے گروا وستر پہنا ہے، اور دکھاوے کے لیے ہی آپ کے سارے ہندو کہنے والے بھاشن ہیں۔ یو جی سی کا نیم تو اسی لیے لایا گیا کہ جو ان کی کمیاں ہیں اس کی چرچا لوگ نہ کریں۔
سوال یہ ہے کہ UGC جیسا نیم جو کہ سناتن دھرم کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. سناتن دھرم میں جاتیاں ہیں. جاتیاں اس لیے نہیں ہیں کہ ایک دوسرے سے لڑیں کوئی. جاتیاں اس لیے ہیں کہ سب لوگوں کی آجیوکا پرمپراگت روپ سے سرکشت رہے. یہ پرانے لوگوں کی بنائی ہے پرمپرا ہے, پتہ ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا ہے, UGC کے مادھیم سے ایک جاتی کو دوسری جاتی کے سامنے ایسا کھڑا کر دیا ہے کہ ان کی لڑائی ہونا ہی ہونا ہے اور ان کو لڑکے آپس میں مرنا ہی. میرے دوستو, میرے عزیزو, شنکراچاریہ کے اس دعوے پر اور UGC قانون کا جو خلاصہ کیا, اس پر آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں کیا دے سکتے ہیں؟ دینے سے دیر مت کرنا, اس لیے کہ اس سے بات سمجھ میں آئے گی, سروے آئے گا کہ واقعی میں یہ قانون آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. اور جو دعویٰ ہے شنکراچاریہ کا میرے دوستو, اس پر بھی اپنی رائے آپ کمنٹ میں دینے کی کوشش کرو. یہ آپ کی ایک بڑی ہیلپ ہوگی, بڑا سپورٹ ہوگا, بڑی جد و جہد لگتی ہے ویڈیو کے تیار کرنے میں. میرے عزیزو, ہم آپ تک چھوٹی بڑی اپڈیٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. چینل جو ہے کمزور ہے, آپ کے سپورٹ سے اب تک یہاں تک ہم پہنچے ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ آگے بھی آئندہ بھی آپ سپورٹ کرتے رہیے, تاکہ چھوٹی بڑی اپڈیٹ اور اسلامک نالج کے ساتھ ہم آپ تک یہ سارا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں. اب آئیے مفتی شمائل صاحب کا وہ پیغام جو سارے مسلمانوں کے لیے حیران کر دینے والا ہے. اب تک مسلمانوں نے اگر یہ کام نہیں کیا ہے تو ان کے لیے ایک اہم اور ضروری یہ پیغام ہو سکتا ہے. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ, میں تو کہتا ہوں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ابھی تک ویڈیو پر باقی ہیں, اور مفتی شمائل صاحب کا وہ راز, وہ بیان جو سارے مسلمانوں کو سننا ضروری ہے, اس پر عمل کرنا ضروری ہے, وہ اگر باقی ہیں تو وہ خوش نصیب ہیں. اللہ رب العزت ان کی ہر پریشانی کو, ہر تکلیف کو دور فرمائے اور سیدھے اور سچے راستے پر چلنے والا بنائے. تو آئیے میرے عزیزو, آپ نے بہت صبر کیا ہے, صبر کا پھل انشاءاللہ آپ کو بہت بڑا بدلہ اس کا اللہ تبارک و تعالی دیں گے, جو آپ اس لالچ میں رکے ہیں کہ مفتی شمائل نے کیا کہا ہے. آئیے سنیے. فکر کریں. لہٰذا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رب کے کلام کو سمجھیں, سیکھیں, اور خصوصاً رمضان المبارک میں قرآن کو پڑھنے, اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے کا اہتمام کریں, کثرت کے ساتھ کریں, چونکہ اس مہینے کا قرآن کریم سے بڑا گہرا تعلق ہے. اسی طرح قرآن کریم کا جو چوتھا حق ہے وہ ہے قرآن کریم پر عمل کرنا. چونکہ دین اسلام محض ایک آئیڈیالوجی نہیں ہے, محض ایک فکر نہیں ہے, یا کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ جسے کسی نے پیش کر دیا اور جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ قرآن کریم ایک پریکٹیکل زندگی گزارنے کی ہدایت کرتا ہے اور اس میں رہنمائی کرتا ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی کو کس طرح گزارے, ایک انسان اپنی جلوت کو اور اپنی خلوت کو کس طرح گزارے, پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف میں کس طرح لوگوں کے ساتھ معاملات کریں, اس کا اللہ کے ساتھ کس طرح تعلق ہو, اس کا اپنے نفس کے ساتھ کس طرح تعلق ہو. ان ساری چیزوں کے متعلق قرآن کریم رہنمائی کرتا ہے. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کے اس 5ویں حق کو بھی ادا کریں, جو کہ ہے قرآن کریم پر عمل کرنا. قرآن کریم پر عمل کرنا, اور جب ایک انسان قرآن کریم پر عمل کرے گا, اسی کے متعلق اللہ رب العالمین نے کامیابی اور نعمتوں کا وعدہ کیا ہے. جیسا کہ کئی جگہ آپ کو قرآن کریم میں اس کا ذکر ملے گا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جنہوں نے ایمان لایا اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, یعنی قرآن کریم پر عمل کیا. لہٰذا عمل کرنا یہ قرآن کریم کا 5واں حق ہے اور بہت اہم حق ہے. اسی طرح قرآن کریم کا جو چھٹا حق ہے جو کہ علماء کرام نے بیان کیا ہے, اور یہ بھی بہت اہم ہے. ان حقوق میں سے ہر ایک حق اپنی جگہ پہ اہمیت کا حامل ہے اور ان سب کو ادا کرنا ضروری ہے. جو چھٹا حق ہے قرآن کریم کا وہ ہے اس قرآن کریم کی تبلیغ کرنا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, یہ حکم سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام امت مسلمہ کو دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے رسول, آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ پر نازل ہو رہا ہے اس کی تبلیغ کریں, اسے دوسروں تک پہنچائے. کیونکہ دین اسلام محض کوئی نسلی مذہب نہیں ہے, جس طرح یہودیت ہے جو کہ ایک نسلی مذہب ہے. قرآن کریم اور دین اسلام اس طرح نہیں ہے. دین اسلام کا دروازہ تو ہر ایک کے لیے کھلا ہے. جو بھی ایمان قبول کر لے, جو بھی اسلام میں داخل ہو جائے, جو بھی قرآن کو سچا کلام مان لے, جو بھی صحیح عقائد اختیار کر لے, اعمال صالحہ کرے, اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے, اس کے لیے اللہ کی نعمتوں کا وعدہ ہے. تو یہ جو امت ہے, امت مسلمہ, یہ امت دعوت ہے. جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, کہ تم وہ امت ہو جسے تمام انسانوں کے لیے نکالا گیا, محض مسلمانوں کے لیے نہیں, محض مخصوص خاندان کے لیے نہیں. میرے محترم عزیز ساتھیو, مفتی شمائل صاحب کا بھی بیان آپ کے سامنے آ گیا. رمضان آنے میں کچھ دن باقی ہے,
अभी से आपको ये तैयारी करना है। और सिर्फ ये रमजान के लिए नहीं था, ये बयान सिर्फ रमजान के नहीं था, हर मुसलमान को चौकन्ना होना है इस टॉपिक को लेकर। और इसमें बहुत ज्यादा जो है मुसलमान कमजोर हैं, बहुत ज्यादा, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कुरान की तिलावत भी पाबंदी से नहीं है, ना तो कुरान का हुक्म क्या है, कुरान क्या बतलाना चाहता है सारी इंसानियत के मुताबिक, सारे जो भी दुनिया में जितने भी बिरादरी के लोग हैं उनके मुतालिक क्या समझाना चाहता है, उनके साथ कैसे रहना है, उनको कैसे पैगाम पहुंचाना है, क्या हराम है क्या हलाल है, माँ बाप के हुकूक क्या है, और इस तरीके से जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो इंसानियत को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उसका खुलासा कुरान ने किया है। और किसी भी इंसान को तकलीफ पहुंचाने से मना किया, किसी भी इंसान को, चाहे वो किसी बिरादरी का हो। हाँ मेरे अजीजों, एक बड़ी जानकारी हासिल हो सकती है अगर कुरान को समझकर और मानी के साथ पढ़ा जाए और उसको सीखा जाए, उसके माने मतलब को अपने उलमाए किराम से राब्ता करके, अपने घर में अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उससे अपना जो है वक्त देकर, यानी किसी भी हाल में मरने से पहले इस काम को आपको अंजाम देना है। मेरे दोस्तों, ये मेरा दर्द था जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश किया हूं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर देना। ये तीनों कंटेंट जो हम लेकर आए हैं इस पर आपको अपनी राय तो जरूर देना पड़ेगा। और आखिर में एक बड़ी रिक्वेस्ट करते हुए मैं वीडियो का इख्तिताम करता हूं कि आपको किसी हाल में एक और नेक होने की दावत बंद नहीं करनी है। अपने मसलक पर रहते हुए सबसे मेल जोल रखते हुए और मोहब्बत और प्यार से जो इख्तिलाफी बातें हैं उसका हम पैगाम पहुंचाने वाले बन जाए। हम किसी से मुंह फेरने वाले ना बने, किनारा कशी करने वाले ना बने। हाँ मेरे अजीजों, इसमें बहुत बड़ी जो है निजात है सारे मुसलमानों की और दुनिया के सारे इंसानों की। इसलिए कि जब हम आइडियल बनेंगे, जब हम लोगों के नमूना बनेंगे तो सारी इंसानियत को सीधा रास्ता दिखाने वाले बनेंगे। हाँ, शमशुद्दीन मकराना जो चेहरा जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है, अक्सर लोग उनको जानते हैं। अक्सर देखो उनकी बातें कितनी हक परस्ती वाली होती हैं और वो यहाँ तक कहते हैं कि देवबंदी बरेलवी एक साथ खा पी सकते हैं। किसी के खाने से, किसी की जगह शरीक होने से कभी जो है कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सब बनावटी बातें हैं और इससे जो है आपस में दूरियां खड़ी होती जा रही हैं। मेरे अजीजों, आपको कमेंट सेक्शन में मेरी इस वीडियो, मेरे इस कंटेंट पर कोई ना कोई रिएक्शन, कोई ना कोई जवाब देना है ताकि आइंदा के लिए मैं ये तय कर सकूं कि मुझे किस पर वीडियो बनाना चाहिए। मेरे जो सब्सक्राइबर है मुझसे क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है, वो मुझसे राजी है या नाराज हैं, या मुझे कुछ बताना चाहते हैं या कुछ मेरी इस्लाह करना चाहते हैं। और जरूर मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, फैमिली जो होती है, परिवार जो होता है, वो हमेशा अच्छी सलाह देता है, ना कि किसी भी फर्द को अपने घर के वो छोड़ देता है कि छोड़ो यार मैं इनको छोड़ के जा रहा हूँ, हटाओ यार मैं इनको चैनल को छोड़ रहा हूँ। तो यूट्यूब फैमिली जो होती है वो एक परिवार की तरह होती है। इस पर भी आप मेरी कमी बेशी को बताने की कोशिश करें, ना कि मुझसे दूरी इख्तियार करके चैनल को छोड़ दें। और मैं ये चाहता हूं कि सारी इंसानियत के सामने एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा पैगाम इस्लामिक नॉलेज को लेकर हम पहुंचाने वाले बने और लोगों को तकलीफ से निकाल कर मेरे दोस्तों हम ये कोशिश करें कि उनकी जिंदगियां खुशगवार जिंदगी बन जाए। ये हमारा टारगेट है, ना कि किसी को तकलीफ पहुंचाना। इस चैनल के माध्यम से कोई भेदभाव की बात इंशाअल्लाह हम करने की कोशिश नहीं करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।